جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کرائیے۔ جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہو اسے بولنا چاہیے۔ وقت کتنا ہی کٹن کیوں نہ ہو، تمہارے حوصلوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ تمہارا وہ گناہ جو تمہیں خدا کی بارگاہ میں رنجیدہ کر دے، تمہارے اس نیک کام سے بہتر ہے جسے انجام دینے پر تمہیں فخر ہو۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کس نے ہرٹ کیا؟ میں نے جواب دیا، میری اپنی امیدوں اور توقعات نے۔ کھوکھلا انسان معافی صرف وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلا انسان تو صرف بدلے کی آگ کے اندر جلتا رہتا ہے۔ جو شخص خطرہ مول لینے کی جرات نہیں رکھتا ہے وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے بعد بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ کو رحمت اور کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے، یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیے اور کچھ نہیں۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو گھر میں زندگی پر رونق ہے۔ باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں۔ باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ خدا کی بنائی گئی حدود کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ جہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو۔ کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہو گے؟ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائیں۔ حق کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ نہ ہوتے۔ ایسے انسان سے ہمیشہ بچنا چاہیے جو آپ سے محبت بھی نہیں کرتا
اور آپ کو کھونا بھی نہیں چاہتا۔ یقین مانیے پوری دنیا میں یہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف پیاس ہی پیاس۔ خدا کی قدرت دیکھی، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ حسین زندہ باد۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔